نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 15 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل کہہ دو کہ اُنبئکم کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں، بخیر من ذالکم جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں، للذین اتقوا عند ربہم جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس جنات وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرۃ اور پاکیزہ بیویاں ہیں، ورضوان من اللہ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، واللہ بصیر بالعباد اللہ سبحانہ و تعالی تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ آیت کریمہ کے مفردات دیکھیے، قل کہہ دو، اُنبئکم حمزہ استفہام کے لیے ہے، اُنبئکم نہیں بلکہ حمزہ استفہامیہ نہیں، یہ تقریر اور ثبوت کے لیے ہے۔ انبئو خبر دینا، خبردار کرنا، نبا بڑی خبر کو کہا جاتا ہے۔ تو قل اُنبئکم کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں، بخیر من ذالکم جو ان تمام چیزوں جن کا ذکر آیت نمبر 14 میں ہوا، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، ان تمام چیزوں سے بہتر چیزیں دنیا کی عورتیں، اولاد اور خزانے، سونے چاندی کے نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتیاں، سب سے بہتر چیزیں للذین ان لوگوں کے لیے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات باغات ہیں۔ جنات جنت کی جمع، باغات تجری من تحت الانہار جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ ازواج زوج کی جمع جوڑے کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے ستھرا پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی تمام جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے بہتر جو نعمتیں وہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہے، اور وہ سرسبز باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف بیویاں ہیں، جیسے احادیث مبارکہ میں ہے، تھوک سے پاک اور ناک کی رینٹ سے پاک، اسی طرح حیض و نفاس وغیرہ ان تمام چیزوں سے پاک، برے اخلاق سے پاک، ہر قسم کے عیب سے پاک بیویاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی ہوگی۔ آیت نمبر 14 میں دنیا کی 6 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں۔ اب ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں سے بظاہر 3 چیزوں کو بیان کیا، جنت کے سرسبز باغات، پاک صاف عورتیں، اور تیسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی۔ یہ 3 بڑی نعمتیں، وگرنہ دیگر بھی جنت میں، سونے چاندی وغیرہ یہ ساری چیزیں جنت میں ہوں گی۔
اور یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص کی خواہش ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اولاد دے دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتی کو اولاد بھی دیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچے کا حمل، پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جانا، یہ سب تھوڑی دیر میں ہو جائے گا اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا۔ اور سب سے بڑی نعمت رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی۔ اور 4 طرح کے جنتوں کا ذکر چار طرح کے جو نہریں ہیں ان کا ذکر سورہ محمد میں فرمایا۔ صاف شفاف پانی کی نہر، مما ان غیر آسن، جو کبھی خراب نہیں ہوگا پانی۔ پاکیزہ شراب کی نہر، جس کی وجہ سے نہ عقل خراب ہوگی نہ سر میں درد ہوگا۔ اور شہد کی نہر، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ طبرانی کی روایت میں ہے جنت والوں میں سے ایک شخص وہ کھیتی کی تمنا کرے گا تو کھیتی کا سارا سامان وہ جمع کر دیا جائے گا، پھر کھیتی کا بونا، لگانا، پکنا، کاٹنا، یہ سب منٹوں میں ہو کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں گے، کیونکہ جنت میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ تو پہلے دنیا کی نعمتیں، اور اس کے بعد فرمائے کہ اس سے کہیں بہتر چیزیں وہ آخرت میں ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے، الا مبتغی بہ وجہ اللہ، بجز ان چیزوں کے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تلاش کی جائے۔ اور ایک روایت میں الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما، دنیا ملعون اور اس کے اندر جو کچھ ہے سارا کچھ ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اور اس چیز کے ما والا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہو، اور عالم اور طالب علم کے۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔